إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا كنتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام و اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ایک جامع اور مکمل دین ہمیں عطا فرمایا. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق ڈھال لے انفرادی حیثیت سے، اور اگر کوئی معاشرہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لے تو بہت ساری بڑی بڑی برائیاں، بڑی بڑی خامیاں اور سماج اور معاشرے میں اٹھنے والے بہت سارے بڑے مسائل سے پورا معاشرہ اور آدمی خود بھی بچ جائے. اللہ رب العالمین نے کن احکامات پر عمل کر کے اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بہت وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. یہ اللہ کا فضل و کرم، انعام اور احسان کہ صرف خیر اور اچھائی کے پہلو نہیں بلکہ نقصان دہ اور تباہی کے تمام راستوں کی بھی وضاحت کر دی کہ آدمی ان سے بچ کر کے سارے خیر کو حاصل کر لے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ انعام کی 3 آیتیں تلاوت کی. ان 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے 10 احکامات دیے ہیں، 10. اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے، ہر نبی کو ان 10 احکامات کے ساتھ بھیجا. 10 حکم ہر نبی کو دیا گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے تو جو اللہ رب العالمین نے تختیاں عطا کی تھی اس میں یہ 10 احکامات موجود تھے. ان 10 احکامات کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 چیزیں ہیں، ان 10 چیزوں کا معاملہ ایسا ہے کہ کسی ایک چیز کی اگر آدمی مخالفت کرتا ہے، ایک چیز کی، تو اس جنس کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. یہ 10 چیزیں جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے کیا وصیت کیا یہ دیکھنا ہے. ہر آدمی وصیت دیکھتا ہے، اپنے والدین کی وصیت دیکھتا ہے، بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر وصیت دیکھنا ہے تو ان 3 آیتوں کی تلاوت کر جائے، کیونکہ ہر آیت کا آخری جملہ جو ہے ذالکم وصاکم بھی لعلکم تعقلون، ذالکم وصاکم بھی لعلکم تذکرون، ذالکم وصاکم بھی لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ تم کو اس کی وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم کرتا ہے. اگر تم عقل والے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، اور اگر تم متقی ہو، یعنی جو ان چیزوں کو اختیار کرے گا اور ان کے ممانعت کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو نہ وہ عقل والا ہے
نہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے نہ وہ متقی ہے۔ کیا چیزیں بیان فرمائی اس میں؟ پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ کیا بتانا دیا جائے تم کو کہ اللہ نے کیا چیز حرام کی ہے؟ پہلی چیز جو بیان فرمائی، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ شرک کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ سب سے سنگین جرم اور گناہ انسان کا جو ہے وہ شرک ہے، سب سے سنگین جرم، سب سے بڑا مجرم مشرک ہے۔ شرک کی شناعت اور قباحت کو سمجھنے کے لیے صرف یہ سمجھ لیا جائے کہ شرک، جیسا کہ میں نے علامہ ابن قیم کا قول بیان کیا کہ ساری چیزوں کو کھا جاتا ہے، شرک ساری نیکیوں کو، چاہے پوری زندگی آدمی نیکیاں کرتا رہے، لیکن اگر مشرک ہے اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اور بالکل صاف اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا، اور یہ اعلان ایسے نہیں کیا گیا، اس کی شناعت و قباحت آدمی کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں ایک مقام پر 18 نبیوں کا نام لیا، 18۔ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وہارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعیل واليسع ويونس ولوطا۔ یہ 15 پوڑ، یہ 3 انگلیاں، 18 نبیوں کا نام لینے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بالفرض اگر آپ بھی شرک کرو گے تو اللہ آپ کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ ذرا اندازہ لگائیے، انبیاء کرام توحید کے داعی، اللہ نے اسی کے لیے اس دنیا میں بھیجا، یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ صبح قیامت اگر نیکیاں شرکوں کے ساتھ ہو تو نبوت کے بھی جلوں میں آئے گی تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ کسی امتی کا کیا ٹھکانہ اگر شرکوں کے جلوں میں آئی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے آدمی کو بچنا وہ ہے شرک۔ اگر آپ قرآن پڑھیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اس میں ایک انتہائی ذہین انسان کا تذکرہ ہے، حضرت لقمان۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہے، سلف نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے تو ان نصیحتوں کو پڑھ جائے، اور جس ترتیب سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا اسی ترتیب سے نصیحت کرے۔ پہلی بات حضرت لقمان نے ارشاد فرمائی اپنے بیٹے کو، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ یہ ظلم عظیم ہے۔ یہ پہلی چیز جو اپنے اولاد کو بتائی جائے کہ شرک کو کبھی نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شرک نہ کرنا، او قتلتا او حرقتا، چاہے قتل کر دیا جاؤ چاہے جلا دیا جاؤ، لیکن عقیدے کی سوداگری کبھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ نے مشرک پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جنت حرام ہے مشرک کے اوپر۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا اللہ غفور الرحیم ہے، چاہے گناہوں کو بخش دے گے، اللہ جبار اور قہار بھی ہے، چاہے سزا دے گے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ مشرک کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ مشرک اللہ کا باغی ہے، مشرک اللہ رب العالمین کی تخلیق کی مقصدیت، جو آدمی کی تخلیق کا مقصد ہے اس کا مخالف ہے، کیونکہ اللہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت مطلب اپنی توحید کے لیے پیدا کیا۔ سارے انبیاء کا مخالف ہے مشرک، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک آخری چیز، شرک کتنا سنگین گناہ ہے اور توحید کتنی عظیم نعمت، کتنی عظیم نعمت۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تم اس سے مل زمین اور آسمان بھر کے گناہوں کے ساتھ، مت اس سے ملوں گا اتنی ہی رحمت و مغفرت کے ساتھ اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ اندازہ لگائے آدمی شرک کو کتنی کبیر اور کتنا سنگین جرم ہے۔ شرک ہے کیا؟ شرک اللہ کی ذات و صفات میں، اللہ کی ربوبیت الوہیت اور اسماء و صفات میں اللہ جیسا کسی کو ماننا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے ساتھ پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا خالق و مالک ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پیدا کرنے والا ماننا، یہ تمام چیزیں شرک میں داخل ہیں۔ معاف کیجئے گا، آج ہمارے اور ہمارے معاشرے کے اندر اگر صرف اس کے ایک عنوان پر گفتگو کی جائے کہ شرک، عقیدے میں آپ کو شرک نظر آئے گا، عبادات میں آپ کو شرک نظر آئے گا، گفتگو میں شرک نظر آئے گا، خوشی اور غم کے موقع پر شرک نظر آئے گا، تجارت میں شرک نظر آئے گا، قدم قدم پر ہمارے یہاں شرک پایا جاتا ہے۔ سب سے سنگین گناہ شریعت اسلامیہ کا اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنا شرک۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ تعبدون من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہیں۔ مشرکین مکہ، ہمارے یہاں ایک غلط تصور پایا جاتا ہے کہ ہمارے برادران وطن کی طرح ان کا معاملہ تھا، وہ اللہ کو ماننے والے تھے، وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، وہ حج کیا کرتے تھے۔ قرآن نے بیان کیا ان کی عبادتیں کیا تھی، تالیاں بجانا اور سیٹیاں مارنا۔ وہ تلبیہ پکارا کرتے تھے باقاعدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو توحید کی دعوت دی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم جو اپنے اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، جو ان کے نیک لوگ تھے، لات عزا، وہ کہتے ہیں مانا عبدوں میں اللہ ليقربون الى الله زلفا، یہ اس لیے نہیں پکارتے کہ ہم ان کو معبود مانتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم کو اللہ کے قریب کر لے۔ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا، وسیلہ، اللہ کے ذات میں کسی کا وسیلہ لگانا، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ تمام انبیاء کرام کا معاملہ آپ دیکھ لیں، جب ان کے پاس کوئی مشکل آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی، سیدھا اللہ کے لیے اللہ کو پکارا۔ میں یہاں صرف ایک بات کہہ دوں، ہمارے یہاں اس کو معمولی چیز مانا جاتا ہے، وہ لوگ پیچھے سند رکھتے ہیں، مجلسوں میں دعائیہ مجلسوں میں شرک پر کتنی دعاؤں کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 سے زائد دعائیں بتائی ہے، 700 سے زائد۔ کسی ایک دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ نہیں بتایا۔ انبیاء کرام کی دعاؤں کو قرآن میں اٹھا کر دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار ہوئے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ایک نبی کی دعا جو اللہ نے قرآن میں نقل کی، کہیں آپ وسیلہ نہیں پائیں گے۔ اس کی ضرورت ابلیس کو بھی نہیں محسوس ہوئی۔ اٹھائیے قرآن، جب اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے، راندہ درگاہ ہو جا، یہ ہمارے یہاں جو جاہلانہ بات، غیر شرعی اور غیر دینی بات جو بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی اگر مجرم ہے تو نیک آدمی کا وسیلہ لگاتا ہے، یہ ایک مفصل گفتگو ہے وسیلہ۔ اب اس میں بہت ساری دلیلیں دی جاتی ہیں، عجیب عجیب عقلی دلیلیں جو عقل سے پیدل آدمی دے سکتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ دنیا میں آپ کو کہیں جانا ہے تو وسیلہ لگے گا۔ اگر آپ کو پہلے منزلے پر جانا ہے تو سیڑھی کا، اس سے اوپر جانا ہے تو لفٹ کا، اس سے اوپر جانا ہے تو ہیلی کاپٹر کا، پھر راکٹ کا۔ جتنی بلندی پر اتنا تگڑا وسیلہ۔ کھانا ہے تو ہاتھ کا، تو بغیر وسیلے کے تو کچھ نہیں۔ یہ عقلی دلیل۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے، ایک چیز اس میں یاد رکھیے، جتنی مثالیں دی جاتی ہے سب میں دوری شرط ہے، سب میں۔ اگر دور ہوگا تو ہی وسیلہ لگے گا۔ کھانا پلیٹ میں ہے تو ہاتھ کا وسیلہ لگے گا، منہ میں جانے کے بعد تجربہ کیجئے کیا ہوتا ہے، سمجھ میں آ جائے گا۔
मुंह में जाने के बाद वसीला नहीं लगता है। छत पर आप पहुंच गए तो सीढ़ी नहीं लगेगी, दूरी शर्त तो है, जितनी भी दलीलें। अल्लाह ताला जवाब देता है, वैज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे बंदे तुझसे सवाल करते हैं, कहते कि अल्लाह करीब है। उजीबो दावत दाइज़ा दान फलयस्तजीबू ली वल्युमिनु बि लअल्लहुम यरशुदून। मेरे बंदे जब मुझको पुकारते हैं, अल्लाह ने यह नहीं कहा सुनता हूं, कबूल करता हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। आप जितनी भी दलीलें दे रहे हैं सब दूरी की, और अल्लाह कह रहा है मैं शहरत से भी ज्यादा करीब। दूसरी बात, वला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें ना कायम करो। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के जैसी कौन सी चीज है, कोई शय है अल्लाह की तरह। आखिरी बात, दुआ इबादत है, अद्दुआ हुवल इबादा, इबादत किस तरह करना है ये अल्लाह बताएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई तो दूसरे रोज हज़रत जिब्रील ने आकर 5 नमाजें पढ़कर बताई। फिर उसके बाद दूसरे दिन आए तो 5 नमाजें पढ़ी, पहले दिन अव्वल वक्त में, दूसरे दिन आखिर वक्त में। और इरशाद फरमाया नमाजों के औकात इनके दरमियान है। एक अमल भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से नहीं किया। मैं तो सिर्फ वही की इत्तिबा करता हूं। दुआ जैसी अजीम इबादत अल्लाह के नबी ने नहीं बताई। 700 से ज्यादा दुआएं बताई, किसी एक में वसीला नहीं बताया। एक जो बयान किया जाता है, एक रिवायत कि अल्लाह के नबी हजरत आदम ने अल्लाह के नबी का वसीला बनाया। ये रिवायत नकल करने के बाद इमाम हाकिम लिखते हैं कि ये रिवायत मनगढ़ंत है, मौजू है, कुरान के भी खिलाफ है ये रिवायत। क्योंकि कुरान में दुआ के अल्फाज हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, इन अल्फाज के साथ दुआ मांगी थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। मैं जो बात कह रहा था कि एक दूसरा झूठ बयान किया था, ये अकली दलील है जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक भी नकली दलील नहीं है कि देखिए अल्लाह ताला ने यहां वसीले से दुआ मांगने का हुक्म दिया, फला नबी ने मांगा, अल्लाह के नबी ने बयान किया। हालांकि हर वक्त की दुआ अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। यह मामूली चीज नहीं है, असल में दुआ अल्लाह और बंदे के दरमियान इंतहाई मजबूत ताल्लुक है। यह एक ऐसी इबादत है कि इसके लिए कोई मकाम, वक्त और जगह का तायुन नहीं है। हर हालत में आदमी कर सकता है, किस रुख पर रहना है यह भी नहीं है। और यह एक ऐसी इबादत है कि कभी कभी ऐसा होता है बंदा जब बिखर जाता है, टूट जाता है, यही एक सहारा होता है। वो जानता है कि मेरा रब है मुझको संभालने वाला, मेरा रब है मुझको सहारा देने वाला। जिंदगी में कोई मोड़ ऐसा आता है कि एक दर्द हो, आदमी अपने बेटे से, अपने बाप, अपने भाई से नहीं बयान कर सकता, लेकिन वो दर खुला होता है जहां हाथों को उठा करके बयान करता है। दुआ शऊर बंदगी को बेदार करता है। जैसे ही हाथ को उठाता है बंदा, उसको यह एहसास होता है मेरा एक रब है जो मेरी हाजात को पूरा करने वाला है। उसकी बंदगी का शऊर कि मैं उसका बंदा हूं, उसका एहसास। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बंदा जब दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह को बड़ी गैरत आती है उसके हाथ को खाली लौटाते हुए, बड़ी गैरत। हमारे यहां क्या फलसफा बयान कर दिया गया, मुजरिम और गुनहगार। अल्लाह ने कुरान में ये बड़ी अहम इबादत है, बड़ी अहम इबादत है, किसी भी वक्त इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के वाकये में इसको साफ कर दिया। जब अल्लाह ने इब्लीस को हुक्म दिया निकल जा मेरे दरबार से, क्या उससे बुरा और बदतर कोई शख्स हो सकता है इब्लीस से? क्या किया इब्लीस ने, कुरान पढ़िए। जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो अजीब हरकत की, अपने दोनों हाथों को उठाया और कहता है, काल रब्बी अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, काल फइन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम। है अल्लाह मुझको वक्त मालूम तक छोड़ दे। वो इतना रहीम और करीम है अपने बंदों के लिए, उसने इब्लीस के भी हाथ को खाली नहीं लौटाया। अल्लाह ने हुक्म दिया, जा मैंने तुझे कयामत तक के छोड़ दी। आज हमारे यहां मामूली जुर्म किए हुए बंदों को अल्लाह की बंदगी से दूर किया जा रहा है। सैकड़ों बार आपने वाकया पढ़ा होगा, सुना होगा, बयान किया होगा, सैकड़ों हजारों बार। बनी इसराइल में एक शख्स ने 100 कत्ल, 99 कत्ल किए। उसके बाद एक मुजरिम के, एक आबिद ज़ाहिद के पास गया,
جیسے ہمارے یہاں آج کل تو ڈگری والے بھی نئے نئے فتوے جیب سے نکال ہی دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. فتویٰ ہمیشہ علماء سے پوچھنا چاہیے. اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اہل ذکر سے. ذکر کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن اور حدیث یہ ذکر ہے. اس کے جاننے والے 4-6 فتاوے کی کتاب پڑھنے والے کو اہل ذکر نہیں کہا جاتا ہے, اہل فقہ کہا جائے گا. تو اس نے جا کر کے ایک متقی آدمی سے پوچھا, اس نے کہا 99 قتلوں کے بعد آیا, تیری معافی ہوگی, تو وہ اس لائق. اس کو بھی مار دیا, آدھی قاتل تو تھا, ہو گئے 100. اس کے بعد ایک عالم کے پاس, کسی نے کہا فلاں عالم کے پاس جاؤ, علم رکھتا تھا عالم. عالم کے پاس گیا, جا کر کے کہا 100 قتل ہو گئے. کہا تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے, مایوس ہوتا ہے. وہ تو ایسا رحیم و کریم ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جس پر عذاب آیا, اللہ نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. استغفار کرو, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ موسلا دھار بارش برسائے گا آسمان سے, مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. استغفار, آدمی جب استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا, اس نے جانا اس کا ایک رب ہے جو معاف کرنے والا ہے. اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, معافی طلب کی, میں نے اسے بخش دیا. کہا ہرگز نا امید رہو, اور حل بھی بتایا جواب کے ساتھ. جن لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے 99 قتل کیا ہے, اب ان کی صحبت چھوڑ دے. اب فلاں نیک لوگوں کے درمیان جا کر رہے, سدھرنے کا ایک اصول بھی بیان کیا. ہم لوگ سدھارنا چاہتے ہیں خود کو, بچوں کو, صحبتیں نہیں بدلتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس کے ساتھ رہے گا روز ہمیشہ اسی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. خیر, اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا کو قبول کیا. عقیدے میں شرک ہو, عبادات میں شرک ہو, معاملات میں شرک ہو, غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے, غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو چڑھانا. سورہ رحم وقت تو نہیں ہے, سورہ مائدہ پڑھ گئے. بحیرہ, صاحبہ, وسیلہ, حام, یہ جانور تھے جو مشرکین مکہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے. بت کون تھے؟ عزا. حاجیوں کو ستو میں پانی ڈال کر کے پلایا کرتا تھا, بڑا نیک آدمی تھا, ان کے اولیاء تھے, ان کے نام پر. ہمارے یہاں بھی یہ مہینہ چل رہا ہے نا, دیگے چڑھائی جائے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اللہ کے بندے اللہ کے نام کی نظر پوری کرتے ہیں, غیر اللہ کے لیے نہیں کی جائے گی. جتنے کام اللہ کے لیے, اکیلے اللہ کے لیے. لیطوف بالبیت العتیق, اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں, غیر اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرتے. اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا, حضرت ابراہیم کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے میرا جینا, میرا مرنا, میری قربانی, میری نماز سب اللہ رب العالمین کے لیے. میری ریاض, یہ تمام چیزیں کسی اور کے لیے نہیں, عبادت صرف اللہ کے لیے. اللہ کے نبی نے کی, اللہ کے نبی کو نہیں سمجھا تھا, کسی صحابی کے نام پر نہیں, کسی نبی کے نام پر نہیں. یہ بعد میں ہندوستان میں ایجاد ہوئی اور یہ شرک ہے. وہ اس کی تفصیل ہے الگ. نظر و نیاز کرنا, یہ تمام چیزیں عبادات میں شرک ہو, دعا میں شرکیہ الفاظ, معاملات میں شرک ہو, تعویذ گنڈے. معاف کیجئے گا, اس کو لوگ سمجھتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے. کچھ اختلافی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے, کھلا ہوا شرک ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرقا والتمائم والتولت الشرک. تعویذ, گنڈا, تمیمہ لٹکانا شرک ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے, ہاتھ میں کڑا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا واہنہ نامی بیماری کی وجہ سے, جیسے ہمارے یہاں بخار کے نام پر عجیب چیز ہے, زخم لگ گیا, کالا ڈورا باندھ لیا. بچانے والا کون ہے؟ استغفر اللہ. سنیے اللہ کے نبی کے الفاظ سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا واہنہ نامی بیماری. ایک بیماری پائی جاتی ہے جس میں ہاتھ پتلا ہو جاتا ہے, جیسے پیر پتلا ہوتا ہے, پولیو میں سے ہاتھ پتلا ہو جاتا ہے.
کہا اس کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے کہا اگر اسی حالت میں تم مر گئے تو ہرگز اللہ نجات نہیں کرے گا, اور تمہیں اپنے آپ کو کڑا شفا دینے والا سمجھ لیا. جس چیز کو آدمی یہ سمجھتا ہے اللہ اسی کے حوالے کر دیتا ہے, جا اسی سے شفا مانگ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ گھر میں آئے. آپ نے دیکھا کہ آپ کی اہلیہ جو ہے اس کو ماتھے پر ایک تعویذ بندھا ہوا تھا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اہلیہ نے کہا کہ ایک یہودی خاتون آتی ہے, اس نے یہ لا کر دیا, میری آنکھ میں مسلسل گڑ رہا تھا جیسے کوئی چیز چبھ رہی ہے, تو کہا کہ اس کو پہن لو آرام ہو جائے گا. میں پہن لی, واقعی آرام ہو گیا. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا فلاں جگہ گیا تو اچھا ہو گیا. عجیب بے عقلی کی باتیں ہیں. یعنی ایک غیر مسلم اگر کسی بت خانے میں جا کر کے اچھا ہو گیا تو وہ دلیل ہو گئی. آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ کہہ کیا رہے ہیں؟ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. شیطان نے بہکا کر وہاں بھیج دیا, اور اس کی بہت ساری دلیلیں دی جا سکتی ہے, بہت ساری. میں اکثر ایک سچا واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک آدمی 10 سال ان کو اولاد نہیں دی, ہمارے تعلق کے جاننے والے. ان کے سسرال کے لوگوں نے کہا چلو فلاں جگہ علاج کرانے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ علاج ہے تو کوئی بات نہیں. وہاں گئے, اسٹیشن پہنچ رہے تو دور پر منڈپ گنبد دکھائی. یہ کہا یہ کیا ہے؟ کہا وہیں جانا ہے. تو کہا وہاں جانا ہے؟ وہ منڈپ کیا ہے؟ تو کہا مزار. اسی کے مجاور جو ہیں خادم. عجیب بات ہے. اگر آپ کبھی گائیں, اللہ نے سب کچھ بچائے. وہ کہتے ہیں کہ وہ داتا ہے لیکن سب سے بڑے بھیکارے وہی ہوتے ہیں. ہر کسی سے کہتے ہیں ڈال چرا دے, ہر کسی سے وہی خادم مجاور. خیر, تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی تم کو کوئی تانا دیا, کوئی طنز کیا کہ اولاد نہیں ہے؟ کہا نہیں. پکے موحد تھے. کہا میں نے قرآن پڑھا ہے, یہ ہے عقیدہ, یہ ہے ایمان. کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے کسی کو بیٹے دیے, صرف کسی کو صرف وہ بیٹیاں, کسی کو دونوں, کسی کو کچھ نہیں. کتنی لسٹ بنی؟ 4. بیٹوں کی بیٹیوں کی مکس اور بے اولاد. انہوں کہتے ہیں اس رب نے کہا ہے سچا. ہو سکتا ہے میرا نام اسی لسٹ میں آ گیا ہو جو بغیر اولاد والی ہے, عقیدے والا آدمی ہے. ذرا سا بھی مجھ کو وہ تردد نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر, اللہ کا پیغام قلب کے اطمینان کا باعث. 4 تھی لڑکی ہوئی, ساس بولنے لگتی ہے پھر لڑکی, اس کے ہاتھ میں ہے بچی کے. اگر قرآن پڑھا ہوگا ہو سکتا ہے وہ لسٹ ہو جس میں صرف وہ بچیاں ہیں, اطمینان قلب ہوگا. خیر, کہا مجھ کو اطمینان ہے, لیکن اگر تو گئی تو وہیں سے تیرے گھر جانا مائکے. عقیدے کی سوداگری, عقیدے کا سودا نہیں. ہمارے یہاں ذرا بچہ بیمار پڑا, مولوی کے پاس سے گئے تعویذ, اور اس نے لکھا کیا ہوتا ہے. میں نے ایک مرتبہ خطبہ دیا, 48 تعویذ خطبے کے بعد ٹوٹے الحمدللہ. میں نے یہ کہا تھا اس خطبے میں کہ انشاءاللہ آپ تعویذیں جب توڑو گے تو کسی میں قرآن نہیں ملے گا, بہت مشکل سے شاید مل جائے, اور اگر ہو بھی تو قرآن کی بے حرمتی ہے, لیٹرین اسی کو لے کر جاتے ہیں. قرآن اس کے لیے آیا. جب کھولا گیا تو کیا تھا اس میں؟ ابلیس, شیطان, نمرود, شداد, ہارون, حامان, قارون. نہیں تو وہ پہاڑے کی کتاب میں سے 23, 21, 45, 24, 29 یہ سب لکھا ہوا تھا. یہ علم الاعداد جانتے ہیں کہاں سے آیا؟ یہ جو ہمارے ابجد حوض ہوتی کلمن صحافت کرشت کلدانی سلطنت کے مہا پجاری جو بال دیوتا کا تھا, حضرت ابراہیم کے دور میں جو تھی, بال دیوتا کا مہا پجاری اس کا موجود ہے. اس لیے یہ تعویذ یونانیوں میں بھی پایا جاتا ہے, یہ وہاں سے آیا. ہمارے یہاں معمولی باتوں پر باندھ دیتے ہیں لوگوں کو گندا تعویذ. خیر, دیکھیے عقیدہ بہت اہم چیز ہے, اپنے آپ کو شرک سے بچانا. تڑپتا ہوا مر جائے آپ کے جگر کا ٹکڑا, عقیدے کی سوداگری نہ کرنا. ہم نے عقیدہ نہیں بتایا, توحید نہیں بتائی, شرک کی شناعت و قباحت نہیں بتائی. حضرت سمیہ کو دیکھیے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. ابو جہل برچھی لے کر کے کھڑا ہے, بول جان دیتی ہے دین. کہا بہت چھوٹی چیز مانگ لی تو نے عقیدے کے مقابل, مسکراتے ہوئے جان دے دی.
اللہ اپنی بے شمار نعمتیں نازل فرماؤ پہلی شہیدہ پر. کس کے لیے اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام نے گھروں کو قربان کیا؟ کس کے لیے ہجرت کی؟ کس کے لیے مسکراتے ہوئے میدان جنگ میں جانوں کو قربان کیا؟ کیا جھگڑا کیا تھا؟ یہی عقیدے کا تھا، یہی توحید و شرک کا. آج ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا. ہماری بچیاں چند روزہ زندگی کے لیے مرتد ہو رہی ہیں، عقیدے کی سوداگری کر رہے ہیں چند روزہ زندگی کے لیے. ابھی سچا واقعہ ہے، لڑکی اسلام قبول کی، اس کے بھائی نے قبول اسلام کی وجہ بتائی یہی سے کسی واقعے کو. اس کے خاندان کے لوگوں نے ایک ریگستانی علاقے میں لے کر گئے، گڑھا کھودا اور اس کے جسم پر پٹرول ڈالا بچی کے. یہ ہے عقیدہ، یہ ہے دین، یہ ہے توحید، یہ ہے شرکوں کی شناعت و قباحت. بدل جاتا ہے. ایک مرتبہ بتائے اپنے بچوں کو عقیدہ کیا ہے. پٹرول ڈالا اس کے اوپر اور آگ لگا دی. وہ بار بار کہتی تھی کہ اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، رب العالمین رب العالمین رب العالمین میری اس اذیت کو دین کے لیے قبول فرما. اس کا بھائی کہتا ہے چل رہی تھی اور اللہ 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 بار بار پکار رہی تھی. میرا کان اس کی ایک چیز سننے کے لیے ترس گیا. بس اسی چیز نے اس کے ضمیر کو بھگوڑا، سو نہیں پاتا تھا کہ کیا تھا اس بچی میں کہ چل کر کوئلہ ہو گئی، زندہ جلایا گیا. صرف اللہ کے علاوہ ایک چیز نہیں سنائی تھی. یہ واقعہ پڑھیے. یا الذین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا توحید جو لوگ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا اللہ ایک ہے پھر اس کے اوپر جم گئے. ہمارے ہاں اللہ ایک ہے. ایک کس معنی میں؟ کس معنی میں ایک ہے؟ شفا دینے والا. پھر یہ گنڈا کیوں آیا؟ یہ تعویذ کیوں آئی؟ 2002 کے فساد میں ہم لوگ ریلی بانٹنے گئے. ایک بزرگ نوجوان، یاد ہے مجھ کو وہ واقعہ، بزرگ آدمی ایک 60-65 سال کے بوڑھے، بڑا تعویذ. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا آپ ذرا سا آگے بڑھ کے میں ان سے کچھ گفتگو کروں گا. میں نے ان سے پوچھا چچا سب جل گیا تو ان کا کتنی عمر ہے؟ کہنے لگے 65 سال. میں نے کہا اللہ ایک ہے کیا معنی کیا ہے؟ دیہاتی آدمی بڑا بھولا بھالا ہوتا ہے، صاف گوئی سے باتیں کرتا ہے. بولے اللہ ایک ہے مطلب اللہ ایک ہے. مطلب جیسے مطلب کیا اللہ ایک ہے؟ تو بولے ایک ہے مطلب ایک ہے. تو مطلب میں نے کہا کہ زمین اور آسمان کو بنانے میں؟ بولے ایک ہے. میں نے کہا اولاد دینے میں؟ کہا ایک ہے. کہا بارش برسانے میں؟ کہا ایک ہے. کہا رزق کو دینے میں؟ میں سوالات کرنا شروع کر دیا. ہر معاملے میں کہتا تھا ایک. میں نے کہا مصیبتوں سے اور بیماریوں سے بچانے میں؟ تو بولے ایک ہے. میں نے کہا پھر یہ تعویذ کیا ہے؟ تعویذ یہ کیا ہے؟ جب وہ اکیلا ہے تو یہ کس لیے پہنا ہے آپ نے؟ آپ یقین جانیے میں اس وقت جوان تھا، میں نہیں توڑ سکتا تھا، اتنا جاڑا ہوا تھا. ایک جھٹکے میں توڑ دیا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنین کا ولی ہے جو انہیں ظلمات سے روشنی کی طرف لاتا ہے. یہ عقیدہ شرک کتنا سنگین جرم ہے. میں بتا رہا تھا وہ ڈاکٹر کا واقعہ. وہ اپنی اہلیہ سے کہتا ہے اب وہاں سے گھر جانا، میں عقیدے کی سوداگری نہیں کروں گا. عقیدے کی سوداگری. دیہاتی نوجوان میں جانتا ہوں، اس کے جب لوگوں نے بیمار پڑا بالکل آخر وقت آ گیا، لگ رہا تھا موت، کہا پلا بابا کے پاس، کہا مرنا پسند کروں گا لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں. مر گیا. بے شمار واقعات ہیں، یہ معمولی چیز نہیں. اس کے بعد جب اسٹیشن ماسٹر نے دیکھا جھگڑا تو کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے، بتایا گیا. تو کہا عجیب بیوقوف لوگ، جب وہ شوہر کچھ نہیں کہتا ہے، اچھے ڈھنگ پہ رکھا ہوا ہے، کیوں گھر خراب کر رہے ہو؟ اس نے اپنے ہی جو اس کا گھر تھا وہیں پر اسی میں رات میں روک دیا. وہاں سے لوٹے، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک 9 مہینے کے بعد بیٹا دیا. ٹھیک 9 مہینے کے بعد. وہ کہتے تھے اکثر کہ حافظ صاحب بس اسٹیشن سے لے کے اس مینار تک کا فاصلہ تھا، کبھی وہاں چلا جاتا ہو جاتی عقیدے کی سوداگری. اگر اللہ دینا چاہے
تو کوئی روک سکتا ہے, اور اگر اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی دلا سکتا ہے. یہ عقیدے کی بات ہے. اللہ ایک ہے, ہم نے لٹکا دیا. اس کو اختلافی مسئلہ کہتے ہیں لوگ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, سارے محدثین, امام بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ابو داؤد, سارے محدثین, کسی ایک محدث کسی ایک امام سے ایک تعویذ ثابت کرے گا. اور آگے بڑھ کے کسی ایک صحابی سے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو جب دیکھا تو آپ نے پکڑ کر کھینچ لیا تعویذ اور کہا آل عبد الرحمن شرک سے پاک ہے. اللہ کی قسم وہ شیطان ہے جو تمہیں آنکھ میں کچوکے لگاتا ہے, وہ شیطان ہے. اللہ, حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کے نبی نے ایک تعویذ, ہر چیز کی دعا بتائی ہے اللہ کے نبی نے, بیماری کی, پھوڑے کی, پھنسی کی, مصیبت سے بچنے کی, ہر چیز کی, لیکن کوئی ایک تعویذ کسی صحابی کو لکھ کر دیا. ایک ثبوت کی, اختلافی مسئلہ نہیں ہے. یہ پیڑ کے پجاری, عقیدے کے سوداگر, دین کے ڈاکو, شرک کو پھیلانے والے لوگوں نے عام کیا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. آپ بچے کو مشرک بنا دیتے ہیں. چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں عقلاً, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کا باغی بنا رہے ہیں آپ, معمولی چیز ہے. اس کے پورے تین عقیدے کو ختم کر دے رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں جھاڑ پھونک یہ جو چل رہا ہے, قدم قدم پر آپ کو یہ ملے گا. آپ کا ایک معصوم بچہ ہے 5 سال کا, آدمی نے لا کر کے تعویذ ڈال دیا اس کے گلے میں, اب یہ بچہ آئے گا, اور اب تو اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں. میں تو کہتا ہوں اکثر یہ قوم اتنی ترقی یافتہ ہے, لوگ اپنے معبودوں کو عبادت خانوں میں رکھتے ہیں, بت خانوں میں, چرچوں میں. یہ اپنے مشکل کشا کو اپنے ساتھ لے کے گھومتی ہے. یہ قوم انگوٹھی پہن لی, بڑی لکی ہے, کوئی بھی مصیبت روک لیتی ہے. استغفر اللہ. یہ اس کا مشکل کشا اس کے ساتھ چل رہا ہے, اس کا معبود, اسی کو لے کے لیٹرین بھی جا رہا ہے. یہ خیر بچہ 5 سال کا آپ نے پہنا دیا اور اس کو سمجھا دیا کوئی بھی مصیبت آئے گی یہ روک لے گا. اب وہ چل رہا ہے, اچانک لائٹ آف ہو گئی, اندھیرا. کدھر دماغ جانا چاہیے اس کو؟ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. لیکن کہا جائے گا ارے ابا لا کر دیے تھے, اما لا کر دی تھی, کدھر گیا دماغ؟ تعویذ کی طرف. یہ بچائے گا. آپ نے اللہ کے در سے ہٹا کر کے, یہی ہے شرک. یہ معمولی چیز نہیں ہے. وقت تو پہلے ہی زیادہ ہو چکا ہے, میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں. پورے دین کو ضائع کر دینے والی سب سے پہلی چیز اپنی اولاد کو جو بتائی جائے وہ توحید کی اہمیت, ابادیت اور شرک کے نقصانات. سب سے پہلی چیز ایک انسان کو دین کے نام پر پہلا سبق جو پڑھنا چاہیے وہ یہی ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز یہیں سے کیا, ہر نبی نے توحید سے. حضرت معاذ بن جبل کو جب اللہ کے نبی یمن بھیجنے لگے تو آپ نے کہا وہ اہل کتاب ہے, ان کے جا کر پہلے یہ کہنا اللہ ایک ہے, توحید بتانا, شرک سے بچانا. جب وہ یہ ماننے میں تو ان کو بتانا کہ 5 وقتوں کی نمازیں فرض ہے. پہلے مالک کو پہچانے پھر جھکنا سکھانا, پہلے ہی جھکنا مت سکھانا, نہیں تو کہیں بھی کمر میں لوچ آ جائے گا. پہلے توحید, کس کے سامنے جھکنا ہے پہلے یہ بتانا, پھر یہ بتانا کہ اب جھکنا ہے 5 وقت. ہمارے یہاں توحید کو چھوڑ کر ہر چیز پر محنت چالو ہے, ہر چیز پر. سب سے اہم چیز اپنی اولاد کو جو بتائی جائے عقیدہ توحید. اب میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں صرف, ورنہ ان آیتوں کی تلاوت کی جائے, اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اولاد کو, اپنی بیوی بچوں کو بتایا جائے کہ یہ 10 احکامات کیا ہے. پہلی چیز قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اگر والدین کی اطاعت اور فرما برداری نہیں رہتی ہے گھر ٹوٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے گھر. آپ نہیں کریں گے, آپ کی اولاد بھی نہیں کرے گی. یورپ میں آج گھر ٹوٹ گیا, اما ابا اور دادی نانی کا تصور ختم ہو گیا. ماں باپ کو جب ختم کیا, اولڈ ہوم میں زندگی گزار رہے ہیں بوڑھے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہماری کامیابی کا زینہ ہے ماں باپ. آپ ماں باپ کو خوش رکھیے,
लोग नेक आदमी को कहते हैं, कहना भी चाहिए दुआ करो, लेकिन जानते हैं 3 लोगों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। औलाद के हक में वालिदैन की दुआ, उनको ऐसा खुश कर दीजिए कि उनके दिल से दुआ निकले। तरक्की आपके घर का पता पूछेगी, हादसात रास्ता बदल देंगे। कर देखिए, ये घर में अल्लाह का दिया हुआ जन्नत का सामान है, खुश कीजिए, मामूली चीज नहीं है। दूसरी चीज वालिदैन, वबिल वालिदैन इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, अपनी औलाद को लानन रज़क़कुम इय्याहु, इसलिए कत्ल मत करो, ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो। कमाई उस रज़्ज़ाक ने तुम्हारा और उनका दोनों का रिज़्क़ रखा है। वो जब परिंदा बेचता है, परिंदे को चोंच देता है तो दाना पहले बेचता है। तुम अपने आप पर गौर नहीं करते? तुम्हारे दुनिया में आने से पहले तुम्हारी मां के सीने में तुम्हारी खुराक का इंतजाम करता है, तुम सोचते नहीं। नहनु रज़क़कुम इय्याहु वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, बेहयाई के खुले या छुपे किसी के करीब न जाओ। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, बेहयाई आम होगी, नस्ब खत्म, रिश्ते खत्म, इखलाक खत्म, खुददारी खत्म, जिस्मानी बीमारियां अलग, सब खत्म। ये मामूली चीज नहीं है फाहिशी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, उसके करीब ना जाओ, वो बुरा रास्ता है। रास्ता खत्म नहीं होता है, राही खत्म होते हैं। देखिए यहां रास्ता कहा गया है, राही खत्म होते हैं। यूरोप खत्म हो गया आज, इसी वजह से रिश्ते सब खत्म हो गए। किसी नफ्स को बिला वजह कत्ल मत करो। मामूली बातों पर जो हथियार उठा लेते हैं, ये मामूली चीज समझते हैं। एक आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। रोज़ महशर सबसे पहले यही खड़ा होगा अल्लाह के जनाब में। अल्लाह के नबी ने कहा, मकतूल अपना कटा हुआ सर लेकर अल्लाह के जनाब में आ जाए, अल्लाह मुझको इंसाफ दे, लाया जाएगा घसीटते हुए कातिल। मामूली चीज है ये। अल्लाह के नबी ने कहा, धारदार हथियार हो तो उसको बाहर की तरफ मत रखो, अंदर की तरफ रखो, उससे इशारा ना करो। ये मामूली चीज नहीं है, जाने महफूज नहीं रह जाएगी। ये दीन की बात है। ये जो नशे में आज हमारे यहां आम है और लोग करते हैं, अल्लाह ने कहा जान लो क्या हराम है, तुम्हारी भी जान नहीं बचेगी फिर। और होता यही है। ये सब मुस्तकिल अनवान है। और उसके बाद सिर्फ तर्जुमा करूंगा, वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती यातन हत्ता यबलुगा अशद्दा, यतीम के माल के करीब भी ना जाओ जब तक वो बालिग ना हो जाए। वाफ़िल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, नाप तौल में कमी ना करो। ला नुकल्लिफु नफ़्सन इल्ला वुसअहा, इस आयत को हर मुसलमान को याद रखना चाहिए। यहां समेट दूंगा खुतबा, आगे इंशाअल्लाह फिर कभी। हमेशा याद रखना इस आयत को। ये इतना बड़ा टुकड़ा नहीं है, ये इनकलाब है, इनकलाब इनकलाब है। जो हमारे खुदकुशी के वाकयात पीछे हो रहे थे, यही आयत नहीं याद रहती है। जिंदगी में कभी ऐसा होता है, बहुत मुश्किल और तकलीफ का काम होता है। आदमी बिल्कुल बिखर जाता है, टूट जाता है, क्या करूं, कैसे निपटूं। अल्लाह क्या कह रहा है जानते हो? क्या कह रहा है अल्लाह? ला नुकल्लिफु नफ़्सन इल्ला वुसअहा, मैं किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता। कितनी ही बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आई, यकीन मानो अल्लाह ने उसको उठाने की ताकत आपको दी है। क्योंकि अल्लाह कहता है मैं किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं बोझ देता। हमारे यहां लोग बोलते हैं मैं था तो झेल लिया, वो सही कहता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको ताकत दी। तो आप यकीन मानिए उस रब ने ताकत दी है, अपनी ताकत का और वसाइल का इस्तेमाल करो। जिंदगी में मुश्किल तरीन मरहला आपको कमजोर नहीं होने देगा कि मेरे रब ने पहले मुझको ताकत दी है, मुसीबत से पहले मैं इससे निपट लूंगा, इससे मैं समझ लूंगा, इससे ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये कुरान पढ़िए उन आयतों को। अल्लाह वाला ने इरशाद फरमाया वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती हिया, और उसके बाद अदल कायम करने वाले बनो। आगे तफसीलात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जिन ममनू और हराम चीजों को तूने मना और हराम करार दिया है, रब्बुल आलमीन हम तेरे बड़े कमजोर बंदे हैं रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन उन ममनू और हराम चीजों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह खुसूसन शिर्क से, हर किस्म के शिर्क जली, शिर्क कफी से हमारी हिफाजत फरमा रब्बुल आलमीन। अल्लाह तू हिदायत देने वाला है, तू तौफीक देने वाला है। अल्लाह तौहीद अता फरमा और इसी पर मौत दे रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन
ہدایت عطا فرما, نیکیوں کی توفیق دے رب العالمین, گناہوں سے دلوں میں نفرت پیدا فرما, نیکیوں سے محبت پیدا فرما, تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے, ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى لا جل وعلا اكبر.